الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، سب سے پہلے تو میری درخواست ہے جو حاضرین ہیں، جو سامعین ہیں، جہاں آواز پہنچ رہی ہے وہ میرے لیے دعا کریں۔ میں 2 دن متواتر ہسپتالوں میں رہا، آج بھی مجھے ظہر سے پہلے میں ہسپتال میں تھا، تو میں نے پھر سوچا کہ بھئی تکلیف تو ہوگی، لازمی بات ہے، مجھے آرام کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے گھر سے زیادہ آرام کہاں ملتا ہے؟ اس لیے میں نے کہا بہتر ہے کہ وہاں چلے جاتے ہیں، ساتھیوں سے عرض کریں گے، وہ بھی دعا کریں گے، اللہ شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائیں گے، اللہ ہر بیمار کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ سابقہ درس میں اطاعت والدین کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ آج بھی اس میں جو چیزیں بچ گئی ہیں وہی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں جو بہت بڑے اللہ والے تھے، اور بالکل اپنے کمرے میں بند رہ کے عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کو والدہ نے بلایا کہ یا جریج، یا جریج۔ اب اس نے کہا بھی میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، کیسے توڑ دوں؟ نماز پڑھ کے میں چلا جاؤں گا۔ اس نے پھر بلایا،
میں پھر اسی طرح نماز میں لگا رہا۔ اس نے تیسری دفعہ بلایا، اب بھی میں نماز میں تھا لیکن نماز ختم ہونے والی تھی، تو میری والدہ نے غصے میں آ کے کہا، یا جریج لم تمت حتی تزول المومسات، اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے جب تک تم کسی کنجری کے واسطے میں نہ پڑھو۔ اب حضرت جریج کیا کہہ سکتے ہیں ماں کو؟ انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی معافی مانگی، انہوں نے کہا نہیں، میں جب تمہیں بلا رہی ہوں تو عبادت سے زیادہ تو میری اطاعت ضروری ہے۔ بہرحال چند دن گزرے، اسی علاقے کی ایک بڑی مشہور عورت تھی اور بے انتہا خوبصورت بھی تھی۔ یہ عورتیں پھر اسی طرح کے کام تو کرتی ہیں نا جی۔ جیسے کہ صحیح احادیث میں واقعہ آیا ہے کہ ایک عورت تھی عناق، مکہ مکرمہ کے رہنے والی، وہ طوائف تھی۔ وہ ایک دن مدینہ منورہ آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری مدد کرے، میں بالکل بھوکھی ہو گئی ہوں۔ انہوں نے کہا تو وہ قریش کے جوان جو تھے، جو تیرے عاشق تھے، وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ تو بدر میں مارے گئے، کچھ احد میں مارے گئے، کچھ قید ہوئے اور فدیہ دیا، ان کے پلے رہا کیا ہے جو میرے پاس اب وہ آئیں؟ اب میں تو بھوکی ہو گئی، مہربانی کر سکے تو میری مدد کر دیں۔ حضور تو رحمت للعالمین تھے نا، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ گناہ گار ہے یہ نیک ہے، اب نے کہا اس کی مدد کرو۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ صحابی تھے بدری، ان کا اللہ کی شان ہے کہ ہجرت کر کے آ گئے نا، تو ان کے بچوں کے پاس اس کے خاندان کا کوئی آدمی نہیں تھا، تو اس نے خط لکھا وہاں کے قریش کے سرداروں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے تم پر حملہ کرنے کا، تیار ہو جاؤ، اور میرے بچوں کا بھی خیال رکھنا۔ وہ خط اس کو دیا کہ اتنے پیسے میں تمہیں دوں گا، یہ خط پہنچا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ لے کے چلی گئی، اللہ نے وحی کے ذریعے حضور پاک کو خبر دی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ علی کوئی اور ایک دو ساتھی بھی ساتھ لے لو اور کسی تیز اونٹنی پہ بیٹھ جاؤ، روضہ خاخ ایک جگہ ہے مکے اور مدینے کے درمیان میں، وہاں پر جاؤ تو وہاں ایک اونٹنی پر سوار عورت جا رہی ہوگی، اس کو پکڑو، اس کے پاس خط ہے وہ لے کے آؤ، اگر وہ ضد کرے نہ آئے تو اس کو بھی پکڑ کے ساتھ لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، دیکھا تو واقعی اسی جگہ پر جہاں حضور نے فرمایا تھا وہ اونٹنی پہ سوار ایک عورت جا رہی ہے۔ اس نے روکا، حضور آپ نے فرمایا نا ٹھہر جاؤ، اور رک گئی۔ کہا تمہارے پاس کوئی خط ہے حاتب کا؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، اگر آپ کو شبہ ہے تو یہ میرا سامان ہے، تلاشی لے لیں۔ حضرت علی نے ساتھیوں کے ساتھ تلاشی لی،
کچھ بھی نہیں تھا۔ ساتھیوں نے بھی کہا کہ دیکھو اگر ہوتا تو سامان میں ہی ہوتا نا خط۔ حضرت علی غصے میں آ گئے، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ مجھے کس نے خبر دی ہے؟ الذی اخبرہ اللہ بالوحی، جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دی ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ اس کے پاس خط ہے، تو میں کیسے اس کو معاف کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اناک سنو، یا شرافت سے خط دے دو، واللہ لأجردنک، بدلہ میں تمہارے سارے کپڑے اتار کر بھی تلاشی لوں گا۔ مجھے حضور کا فرمان ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اب وہ ڈر گئی۔ اس کے بال تھے بڑے بڑے، تو اس نے بالوں کو یوں لپیٹ کے وہ خط بالوں میں رکھا ہوا تھا، تو جب اپنے بال کھولے تو خط نکل آیا۔ حضرت علی نے فرمایا بس اچھا اب میں تمہیں صرف اتنی رعایت دیتا ہوں کہ تمہیں پکڑ کے نہیں لے جاتا، جاؤ مکہ شریف، ہمیں خط مل گیا ہے۔ خط آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم کو بلایا کہ تم نے خط دیا تھا؟ ہاں یار، کیوں دیا تھا؟ میں نے کہا حضور میرے خاندان کا مکے میں کوئی وارث نہیں، میں نے ان کی حفاظت کے لیے یہ خط لکھا تھا۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، جوش میں آ گئے، کہنے لگے فاضل لی اضرب عنق ھذا المنافق، حضور مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، یہ آپ کے راز آؤٹ کرتا ہے۔ حضور ناراض سے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ انہو صحابی بدری، یہ صحابی ہے اور بدری ہے، ان اللہ قد اطلع الى اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی ہے کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ اللہ معاف کر چکا ہے، عمر معاف نہیں کرتا؟ اس نے صحیح بات بتا دی ہے جو بیچارے سے ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ایک عورت تھی وہاں، حضرت جریج کے اس علاقے میں، بڑی خوبصورت تھی اور بڑی لوگوں کو تمنا تھی کہ وہ ان سے بات کرے، لیکن کسی کی وہ بات نہیں سنتی تھی۔ اور اس نے کہا اچھا میں جریج کو تماشا دکھاتی ہوں۔ وہ جریج کے پاس آ گئی، اس کے حجرے میں، اس کا نام لے کے پکارا، وہ نماز میں کھڑے تھے، انہوں نے نماز توڑی ہی نہیں، وہ چیختی رہی، پکارتی رہی، بولتی رہی، اسے پرواہ نہیں۔ اور نے کہا جریج دیکھو تم نے میری توہین کی ہے، میں تمہارے پاس چل کے آئی تھی، تم نے میری بات بھی نہیں سنی، میں اس کا بدلہ لوں گی، تم سے یاد رکھنا۔ وہ تو نماز پڑھتے رہے، اپنے اللہ والوں کو کیا ان چیزوں کا خیال ہوتا ہے۔ اس نے جا کر ایک چرواہا تھا، اس سے جا کر اس نے برائی کی اور اس چرواہے کا حمل ٹھہر گیا۔ جب بچہ پیٹ میں آ گیا اور ظاہر ہو گیا تو اس نے ساری قوم کو بلایا کہ جس کو تم نے بزرگ اور ولی اور پیر مانا ہوا ہے، اس کا بچہ ہے، اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے۔ قوم تو پھر جاہل ہوتی ہے نا جی، انہوں نے تو نہ ایک سنی نہ دوسری، حضرت کا عبادت خانہ بھی گرا دیا اور حضرت کو بھی مارا۔ حضرت خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ وہ بلاؤ اس کو۔ وہ آگے آ گئی، آپ نے اس کے پیٹ پہ ایسے چونکا مارا اور بچے سے کہا کہ بات کرو، کس کے لڑکے ہو تم؟ تو ماں کے پیٹ میں بچہ بول پڑا کہ میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اب جناب پھر ساری قوم
ایک قوم ہے نا جی، زندہ باد ہو زندہ باد، مرد آباد تو مرد آباد۔ پھر حضرت جنید کے قدموں میں گر گئے، اس کا عبادت خانہ بنا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے مجھے ماں نے بد دعا کی تھی، یہ بد دعا کا وہ اثر تھا، میں نے گناہ نہیں کیا الحمدللہ۔ تو اس لیے اطاعت والدین اتنی اہم ہے کہ ماں کا کہنا نہ مانا تو کتنی بڑی مصیبت آ گئی۔ ایک آدمی آیا حضور پاک سے آ کے پوچھا من احق بحسن صحابتی، کون میری خدمت کا زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا امو کا، تیری والدہ۔ انہوں نے کہا ثم من، اس کے بعد آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری والدہ۔ اور تو پوچھا حضور اس کے بعد؟ فرمایا امو کا، تمہاری والدہ۔ کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا ابو ثم ابو کا، تمہارا باپ۔ تو 3 دفعہ حضور نے والدہ کا حق مقدم کیا، چونکہ عورت جو ہے اس کو 3 مشکلات ہوتی ہیں، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ فصالہ و30 شہرا، کہ وہ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے، پھر ولادت کی مصیبت بھگتتی ہے، پھر رضاعت کی مصیبت بھگتتی ہے۔ تو جب وہ 3 دفعہ یہ مشکلیں برداشت کرتی ہے تو اس کا حق بھی 3 دفعہ مقدم ہے۔ باپ تو چلو خرچہ ہی دے دے گا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے درجے کو 3 دفعہ مقدم فرمایا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اور فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور انہوں نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بھی حضور پاک نے فرمایا کہ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں دنیا میں، باقی عذاب تو گناہوں کے قیامت میں ملیں گے، ان کو اللہ دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کریں والدین کی اطاعت کا۔ ایک کتاب میں آتا ہے استیاب میں کہ حضرت علقمہ حالانکہ صحابی ہیں، لیکن صحابیوں پر بھی تو ابتلا آتی ہے، امتحان آتے ہیں۔ اب ان کی موت کی گھڑی جب قریب آئی، اس کے ساتھیوں نے تلقین کی، کلمے کی، وہ خاموش رہے، کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ پھر انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھا، وہ پھر بھی نہیں پڑھ سکے۔ اب صحابی دوڑے حضور کی خدمت میں، حضور پاک تشریف لائے، آپ نے بھی فرمایا کلمہ پڑھو، پھر بھی کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ اور فرمایا حل من ابواہ حی، اس کے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور اس کی والدہ زندہ ہے۔ فرمایا اس کو لے آؤ۔ اس کی والدہ کو لے آئے۔ حضور نے فرمایا دیکھو یہ علقمہ ہے، اس کا بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، خدا نہ کرے کہ اگر آخر وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو، بلکہ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو دعا کر لو، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا تم اس سے ناراض ہو؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے، بہت اچھا ہے، عابد ہے، زاہد ہے، لیکن میں ناراض ہوں۔ اور فرمایا کیوں ناراض؟ فرمایا یوسر امراتہ علیہ، اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا ہے، بیوی کا لحاظ کرتا ہے، میرا اتنا نہیں کرتا جتنا بیوی کا کرتا ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھی لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کر۔ تو بوڑھی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں منگوا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے بیٹے کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ انہوں نے ولدی وَأَنَّهُ بِضْعَةُ جَسَدِي أُلْقِي أَمَامِي فِي النَّارِ،
حضور میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے سامنے آگ میں ڈالو گے؟ تو اس نے کہا پھر تم اللہ کی آگ میں ڈالنے پر راضی ہو؟ اور نے کہا نہیں، پھر معاف کرو اس کو۔ انہوں نے کہا قد عفوتہ قد عفوتہ قد عفوتہ، ابھی اس نے معاف کیا، ادھر حضرت علقمہ نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس قدر ممکن ہو سکے والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری جتنا ممکن ہو سکے کریں۔ ویسے اولاد کے بھی حق ہیں جیسے والدین کے حق ہیں۔ ایک آدمی آیا حضرت عمر کے پاس، اس نے کہا کہ میں اپنے لڑکے کی شکایت کرتا ہوں۔ لڑکا آ گیا، اس نے عرض کیا امیر المومنین، اولاد کا بھی کوئی حق ہے والدین پر؟ انہوں نے کہا بالکل حق ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی عورت تلاش کرے، کسی اچھے گھرانے میں شادی کرے تاکہ اولاد کسی اچھے نسب سے پیدا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے پر اس کا اچھا نام رکھے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو حلال کھلانے کی کوشش کرے۔ تو اس نے کہا حضرت میری بات سننا، میرے والد نے ایک بڑی گندی حقیر قسم کی لونڈی سے شادی کی ہوئی ہے جس سے میں پیدا ہوا ہوں، اور میرا نام بھی ایسے جوڑ رکھا ہے جھگڑالو۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے، فرمایا اچھا تم اس کی نافرمانیاں کر رہے تھے، اصل میں تو تم نافرمان ہو، کہ تم نے حقوق ادا نہیں کیے تو پھر سزا تو ملنی تھی۔ تو اس لیے اولاد کے بھی حقوق ہیں، بیویوں کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی تو اتنے بڑے رحمت للعالمین ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہے کہ چھری تیز کرو، اور جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے کر رہا ہے۔ جنات کے بھی حقوق پیش کیے کہ جب تم گوشت کھاتے ہو، ہڈی پھینکتے ہو، اس سے استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ اس ہڈی پہ پھر گوشت آ جاتا ہے، تمہارے جن بھائی کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں حضور کی اتباع، صحابہ کی اتباع، اہل بیت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر بیماری سے بچائے۔